الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا وقال تعالى في موضع آخر ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللہ کی شان کہ اللہ حکیم ہے، اور حکیم اسے کہتے ہیں کہ جس کا کوئی بھی کام حکمت سے خالی نہ ہو، جس کا کوئی بھی کام حکمت سے خالی نہ ہو. پنکھا لائٹ چالو کر، پنکھا چالو. اللہ نے کائنات میں جتنی بھی چیزیں بنائی ہیں، ہر چیز کے بنانے میں کوئی نہ کوئی حکمت اور کوئی نہ کوئی راز ضرور ہے. انسان خود اپنے جسم پہ غور کرے، اپنے جسم کی بناوٹ پہ غور کرے، اپنے اعضاء پہ غور کرے تو ہر عضو کے اندر کوئی نہ کوئی حکمت ضرور نظر آئے گی. اللہ تعالیٰ نے انسان کے جسم میں جتنے بھی اعضاء بنائے ہیں، ان تمام اعضاء کو اللہ نے اپنی جگہ پہ رکھا، جس کو آپ رکھنا کہہ سکتے ہیں. جیسے ہاتھ کو اللہ نے کندھے پہ رکھ دیا، آنکھ کو اللہ نے چہرے میں رکھ دیا، جتنے بھی اعضاء ہیں ان تمام اعضاء کو اللہ نے رکھا. لیکن جب دل کا معاملہ آیا تو اللہ نے دل کو انسان کے بدن میں رکھا نہیں، بلکہ انسان کے دل میں اللہ نے دل کو لٹکا دیا. یہی وجہ ہے کہ انسان کا دل لیفٹ سائڈ بائیں طرف ہے، اور وہ سیدھا برتن میں کسی رکھی ہوئی چیز کی طرح نہیں، بلکہ وہ دل الٹا لٹکا ہوا ہے. اور ہم اور آپ یہ جانتے ہیں کہ جو چیز رکھی ہوتی ہے اس کا تعلق نیچے سے، اور جو چیز لٹکی ہوتی ہے اس کا تعلق اوپر سے. اللہ نے انسان کے دل کو رکھا نہیں، بلکہ انسان کے دل کو اللہ نے لٹکا دیا. اشارہ کر دیا کہ میرے بندے، تم اپنے جسم کے تمام اعضاء کو دیکھو کہ ہم نے تیرے ہر جسم کے عضو کو رکھا ہے، مگر دل کو ہم نے لٹکایا، اور ہر لٹکی ہوئی چیز کا کنیکشن، اس کا تعلق اوپر سے. لہذا تمہارے دل کا کنیکشن اور دل کا تعلق اوپر اللہ سے ہونا چاہیے، اور یہ دل ہمیشہ اللہ کی طرف لٹکا ہوا ہو. لہذا اگر یہ دل اللہ سے لٹکا ہوا نہیں، اللہ کی طرف اس کا تعلق نہیں، تو یہ دل بے چین اور پریشان رہے گا. ایک عارف نے بہت اچھی مثال سے اس کو سمجھایا کہ کائنات میں اللہ نے بہت سے پتھر بنائے ہیں، اور ان میں بہت سے قیمتی پتھر ہیں. اس میں ایک پتھر ایسا جس کو میگنیٹ کہتے ہیں، چمبک کہتے ہیں، مقناطیس کہتے ہیں. یہ مقناطیس، میگنیٹ، چمبک جو ایک خاص قسم کا پتھر، اس کی صفت، اس کی شان، اس کا معاملہ یہ ہے کہ وہ ہمیشہ اتر کی جانب رہتا ہے. اگر آپ اسے رسی میں باندھے تو اس کا رخ ہمیشہ اتر کی جانب رہے گا، ہمیشہ وہ اتر کی جانب پہنچ کر ہی قرار پائے گا، ٹھہرے گا. اگر آپ اسے
اتر کی جانب سے کسی اور جانب پھیر دیں تو وہ پھڑپھڑاتا رہے گا، تڑپتا رہے گا، اس میں سکون نہیں ہوگا۔ لیکن اگر آپ نے اس کا رخ اتر کی جانب کر دیا تو فوراً اس کا قرار ہو جائے گا، وہ ٹھہر جائے گا۔ نماز پڑھنے کے واسطے جو قبلہ نما آتا ہے، قبلہ نما آتا ہے جس کو مقناطیس کہتے ہیں، یہ نماز دیکھنے کا جو چھوٹا سا ایک آلہ ہے جس کو کمپاس کہتے ہیں اس علاقے میں، اس کے اندر ایک چھوٹا سا کانٹا لگا ہوتا ہے۔ اس کانٹے کے اوپر کبھی یا کانٹے کے نیچے وہ ایک چھوٹا سا میگنیٹ لگا دیا جاتا ہے، مقناطیس لگا دیا جاتا ہے۔ تو اب اس کا اثر یہ ہوا کہ میگنیٹ کا چھوٹا سا ذرہ جب اس کانٹے پہ اوپر لگا یا نیچے لگا تو اب اس کانٹے کا ہمیشہ تعلق اتر کی طرف سے ہو جاتا ہے، ہمیشہ وہ اتر کی طرف رہے گا۔ اس کو کسی اور رخ پہ اگر آپ ڈالیں گے تو وہ پھڑپھڑاتا رہے گا، حرکت کرتا رہے گا۔ یہی وجہ ہے کہ نماز کا سمت اور نماز قبلہ اگر دیکھنا ہو کہ پچھم کون سا جانب ہے، قبلہ کون سی طرف ہے، تو آپ اس کمپاس کو رکھیے اور کمپاس کو رکھنے کے بعد جب تک اس کا وہ کانٹا اتر کی طرف نہیں جائے گا وہ کانٹا ہلتا ہی رہے گا، اس کے اندر حرکت باقی رہے گی۔ وہ کمپاس صحیح رخ پر ہوا یا نہیں، اس کی پہچان ہی یہ ہے کہ اس کا وہ کانٹا اتر کی طرف اگر چلا گیا تو اتر کی طرف جانے کے بعد وہ فوراً ٹھہر جاتا ہے، جس سے معلوم ہو جاتا ہے کہ ہمارا قبلہ یہی جانب ہے، ہمارا سمت یہی جانب ہے۔ جس طرح ایک چھوٹے سے کانٹے پر مقناطیس اور میگنیٹ کا چھوٹا سا ذرہ لگ گیا تو اب اس کا ایک ہی رخ بن گیا اور وہ اتر کی جانب اس کا رخ ہوا۔ اب اس کے علاوہ کسی اور طرف اس کا رخ ہوگا تو اسے قرار نہیں ہوگا، وہ دھڑکتا تڑپتا بے چین رہے گا۔ اسی طرح مومن کے دل کا حال کہ اگر مومن کے دل پر محبت اور عشق کا ذرہ اگر لگ گیا اور مومن کے دل کے اوپر اگر میگنیٹ کا محبت کی بالش اگر چڑھا دی گئی تو اب اس کے بعد اس مومن کا دل ہمیشہ خدا کی طرف اٹکا ہوا ہوگا۔ اب خدا کی طرف سے اگر اس کا دل پھرا تو یہ مومن بے چین اور پریشان رہے گا۔ لہذا ہمیں اس بات کی ضرورت ہے اور اللہ نے ہمیں آپ کو اس بات کا مکلف بنایا کہ میرے بندے تم مقناطیس کو میگنیٹ کو دیکھ کر عبرت حاصل کرو کہ جب وہ اپنی اصل رخ پر ہوگا تو وہ کامیاب اور پرسکون ہوگا، اگر اپنی اصل رخ سے ہٹا تو وہ بے سکون اور بے چین ہوگا۔ تم بھی اگر سکون چاہتے ہو اور اگر اپنی محبت چاہتے ہو تو اپنے دل پر محبت کا میگنیٹ چڑھا دو تاکہ تمہارے دل کا رخ ہماری طرف ہو جائے، اور جب بھی تمہارا دل ہماری طرف اٹکا ہوگا تو تم سکون کے ساتھ راحت کے ساتھ رہو گے۔ جب انسان کے دل میں اللہ کی محبت اور اللہ کا عشق آتا ہے تو میں نے اس سے پہلے بتایا تھا کہ انسان کے اندر اللہ کی محبت اور اللہ کے عشق کے آنے کی 3 پہچان۔ اس میں پہلی پہچان یہ کہ انسان میں اگر کوئی نیک کام کرنے کا جذبہ پیدا ہوا، اچھے عمل کا شوق پیدا ہوا تو اس محبت کا تقاضا، اس عشق الہی کا تقاضا یہ ہے کہ انسان ٹال مٹول نہ کرے بلکہ فوری طور پر اس کو کر گزرے، ٹال مٹول نہ کرے، مؤخر نہ کرے کہ ابھی نہیں میں بعد میں کروں گا، بلکہ جیسے نیک کام کرنے کا ارادہ ہوا اور کوئی شرعی عذر اگر نہیں ہے تو اسے فوراً کر لینا چاہیے۔ کئی مثالیں اس سے پہلے کی مجلس میں آ چکی ہیں۔ یہاں آج ہم آپ کو ایک بہت ہی اہم خطرناک نقصان کی طرف اشارہ کرنا چاہتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے مومن بندے کے دل میں عشق و محبت کی بنا پر اگر کوئی اچھا جذبہ پیدا ہوا، نیک کام کرنے کا ارادہ ہوا، اللہ نے وہ ارادہ اس بندے کے دل میں ڈالا، اللہ نے وہ ارادہ اپنی بندیوں کے دل میں ڈالا تاکہ میرا وہ بندہ وہ نیک کام کرے، مگر پھر بھی وہ نیک کام اگر نہیں کرتا تو اللہ کی اس نعمت کی اس نے ناقدری کی، اور ایسی ناقدری کرنے والوں کا حال کیا ہوا اللہ نے ہمیں اور آپ کو بڑے عجیب انداز میں قرآن کے اندر اس کا انجام بتایا۔ چنانچہ فرمایا وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ
وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلُ، اے لوگو ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ، ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ کہ جن لوگوں کو ہم نے کتاب دیا، آسمانی کتاب جیسی نعمت دی، فطال علیہم الامد فقست قلوبہم، بس زمانہ ان پر دراز ہو گیا، یعنی نیکیوں کا وقت آیا تو انہوں نے یہ سوچا کہ ابھی نہیں بعد کے زمانے میں کر لیں گے، ابھی نہیں تھوڑے زمانے کے بعد کر لیں گے، یہ تھوڑے زمانے کے بعد کرنے کا خیال بار بار آتا رہا، یہاں تک کہ دو نیکیوں کے درمیان بڑا لمبا فاصلہ ہو گیا، فطال علیہم الامد، پر زمانہ، نیکیوں کے درمیان کا زمانہ، بھلائیوں کے درمیان کا زمانہ، طاعت اور عبادت کے درمیان کا زمانہ بہت فاصلے کا ہو گیا، بہت لمبا ہو گیا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ نیکیوں کا ارادہ ڈالنے والا میں ہوں، نیکیوں کی طرف اس کے دل کو پھیرنے والا میں ہوں، مگر سستی کی بنا پر اور غفلت کی بنا پر یہ بندے نے ٹال مٹول کیا، جس سے زمانہ لمبا ہوا، اس لمبے زمانے کا نتیجہ یہ نکلا فقست قلوبہم، ان کا دل پتھر کی طرح سخت ہو گیا۔ لہذا اگر اللہ تعالیٰ ہمارے دل میں کوئی نیکی کا جذبہ پیدا کرتے ہیں تو ہمیں ٹال مٹول